السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 ہے جی سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 121 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 14 آیت نمبر 121 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی نعمتیں میری، احسانات میرے، التی وہ نعمتیں، انعمت جو انعام کی میں نے، مفت میں عطا کی میں نے، تم کو۔ اللہ رب العزت جو ہے کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہمارے وجود میں جو بھی اعضاء ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دماغ جو ہے اور دماغ جو ہے سمجھنے کے لیے، یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے اور مفت عطا فرمائی ہے۔ اس جسم کو برقرار رکھنے کے لیے زمین سے بے بہا نعمتیں پیدا کی ہیں، اور بہت لذیذ مزیدار اور بڑی مفید نعمتیں پیدا کی ہیں مٹی میں سے۔ تو یہ نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم جو ہے روزانہ ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، اس کی پہچان نہیں کرتے کہ اس کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کے شکریہ کا ہم جو ہے اس کے سامنے شکریہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے، سجدہ بھی نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ پرواہ کرنے کے بجائے اس کے باغی ہو چکے ہیں، اس کے جو ہے نافرمان ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جبکہ دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہم جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں، تو سر اپنا آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ تو پتہ نہیں کون کون سے عربی کے، فارسی کے، انگریزی کے، سب جو ہے شکریہ کے لفظ جو ہے ہم بول دیتے ہیں۔ ایک انسان نے ہمارے ساتھ چھوٹا سا احسان کیا ہے، لیکن رب العزت جس نے بے بہا نعمتیں دی ہیں، مفت دی ہیں، اس کے سامنے ہم جھکتے ہی نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی ہماری بغاوت ہے، بدقسمتی ہے، جس کا جو ہے ہمیں سزا ملے گی اور سزا بھگتنی پڑے گی ہم کو، اتنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے سرکشی اور بغاوت کی۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل علیہ السلام کے، اے اولاد اسرائیل علیہ السلام کی، اذکروا تم یاد کرو، فعل امر ہے اور واو سے جمع ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ فعل امر اور فعل نہیں کے اندر جو ہے مخاطب کی ضمیریں ہوتی ہیں، انت یا انتم، انتے یا انتنا، مذکر کی اور ہے، مؤنث کی اور ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انعمتو، آخر میں تاپش تو ہو، تا زبر تا، زبر تے، تا جزم والی ہو تو پکا فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر انتا ضمیر ہے واحد کی۔ اس کے بعد فضل تو جو ہے یہ بھی آخر میں تاپش تو کی وجہ سے فعل ماضی معروف ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ انم تو کے اندر بھی آنا ضمیر میں ساری غلطی کر گیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، اور یاد کرو نعمتیں میری، اللہ کی وہ نعمتیں، انعام تو جو انعام کی میں نے علیکم اوپر تمہارے، وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضل تو فضیلت دی میں نے تم کو علی العالمین اوپر تمام جہان والوں کی۔ یہ وہ دور تھا جب تورات جو ہے اتری موسیٰ علیہ السلام کی پر، اور اس وقت جو ہے وہ دور جو تھا وہ بڑا عظیم تھا بنی اسرائیل کا۔ وہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، پھر بھی تورات آسمانی کتاب کی برکت سے جو ہے بہت سے لوگ جو تھے وہ اس کتاب کو سمجھتے تھے، اور اللہ کی زمین پر کچھ نہ کچھ امن و سکون جو تھا وہ قائم تھا آج کی بنسبت۔ وَاتَّقُوا، ڈر جو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ دے گی، جزا کے معنی بدلہ، لا تجزی نہ بدلہ دے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کی طرف سے، ان کے معنی کی طرف سے، نہ بدلہ دے گی، لا تجزی نہ بدلہ دے گی، نفسن کوئی جان، ان سے یا کی طرف سے، نفسن کسی جان، شیئن کچھ بھی۔ اس دن سے ڈرو، قیامت کا دن جب اللہ فیصلے فرمائیں گے، اور کوئی شخص جو ہے وہ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا، ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی دے دو، میں اس ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے میں جہنم جا رہی ہوں، تو بیٹا اس کی بات نہیں مانے گا،
بیٹا مانگے گا ماں سے، وہ کہے گی نہیں میں نہیں دوں گا، باپ مانگے گا یہ نہیں، سب انکار کریں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب جو ہے وہ اپنے حال میں گم ہوگا کہ پتہ نہیں میرا فیصلہ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کدھر جاتا ہوں۔ اس وقت جو ہے صرف میں کا فکر ہوگی، کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ولا یقبل، اور نہ تو اتقوا فعل امر ہے، اور سے جمع تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تجزی تا سے فعل مضارع معروف ہے، انت ضمیر یا آگے نفسن جو ہے اس کا فاعل ہے۔ اگر آگے فاعل نہ ہو، آخر میں دو پیش ہو یا ایک پیش والا اسم، تو پھر جو اس کے اندر کی ضمیر ہوتی ہے جس کا فاعل ہوتی ہے، تو یہاں ہیہ ضمیر اس کے اندر جو ہے ہاں ہیہ ضمیر جو ہے اس کے اندر تجزی کے اندر کوئی اس کا فاعل ہے، لیکن آگے نفسن جو ہے دو پیشیں آخر میں، یہ فاعل آنے کی وجہ سے ہیہ ضمیر ختم ہو جائے گی۔ جب فعل خود آ جائے، نون خود آ جائے، تو پرونون جو ہے اس کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو جب فاعل خود آ جائے تو ضمیر جو ہوتی ہے پرونون جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان نفس یہ جو ہے آگے جو ہے ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، یا سے پھر مضارع مجہول ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، من کے معنی میں سے، کی طرف سے، ہا ہیہ سے، ہا آسان لفظ ہے، اصل لفظ ہے ہیہ، وہ ایک مونث، اور نہیں منہا اس جان کی طرف سے، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس جان کی طرف سے، اس کس کا معنی ہے ہا، عدل کوئی بدلہ، کوئی جو ہے بدل کر کوئی چیز، کسی کی ایک نیکی کم ہے جہنم میں جا رہا ہے، وہ کہے گا یا اللہ اتنے مربع زمین تھی، اتنے گھوڑے تھے، اتنے محلات تھے، اتنا سونا تھا، اتنا بینک بیلنس تھا، یہ سب کچھ دے دے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نہیں معاف کرے گا، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، جس کے نیکیوں کے کرنسی زیادہ ہے، نوٹ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے نیکیوں کی، وہ خوش نصیب ہوگا، اللہ اس کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جس کا پلڑا جو ہے برائیوں کا بھاری ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم میں پھینکے گا، اور کوئی اس کے عذر، کوئی بہانہ جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا تنفع، اور نہ نفع دے گی، یہ بھی تا سے پھر مضارع ہے، اور ہیہ ضمیر مونث کا صیغہ ہے، یا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ولا تنفع، اور نہ نفع دے گی، ہا اس جان کو، جو جان جہنم میں جا رہی ہے چند نیکیوں کی کمی کی وجہ سے، یا ایک نیکی کمی کی وجہ سے، اس کو کوئی فائدہ نہ دے گی شفاعت، ان کسی بھی سفارش کرنے، کوئی بھی سفارش، نبی علیہ السلام کی سفارش، یا جس کی اللہ چاہیں گے سفارش کریں گے، کروائیں گے، کوئی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی اس جان کو شفاعت، ان کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ لوگ ینصرون مدد کیے جائیں گے، یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع ہے، اور ہوا سے جمع، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ فعل مجہول ہو تو اس کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ نائب فاعل ہوتی ہے، اور فعل معروف ہو تو وہی ضمیر جو ہے وہ فاعل بن جاتی ہے۔ فعل معروف ہو، یہ معروف کے معنی جس کا فاعل موجود ہو، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن جاتی ہے۔ اگر فعل مجہول ہو تو وہی ضمیر جو ہے اس کا فاعل کی بجائے نائب فاعل بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ، اور جس وقت ابتلا آزمایا، بلا کے معنی مصیبت، آزمائش، بلا دفع سمانا، بچی تو بڑی بلا آ گئی ہے، کئی جو ہے بزرگ جان کھج کے ہنسن چھیڑ دیں بچیاں، کڑی تو بہت بڑا آ گئی ہے، تو بلا کے معنی مصیبت۔ تو ابتلا یہ فعل ماضی ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے نے، بکلمات ان ساتھ کچھ فیصلوں کے، حکموں کے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان فیصلوں کو پورا کر دیا۔ کیا فیصلے تھے وہ؟ تو وہ جب باپ نے گھر سے نکال دیا، اور وہاں سے پھر ملک شام کی طرف جو ہے ہجرت کی ہے، اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ جو ہے، جب اس نے جو ہے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے
بدتمیزی کرنا چاہی تو اللہ نے اس کے بازو کو پتھر بنا دیا۔ وہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی ہاجرہ جو تھی وہ ان کی خادمہ بنا کر ان کے ساتھ چلا دی ملک شام کی طرف۔ اب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسے ہی نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام غیر محرم تھے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اس لیے انہوں نے جو حضرت سارہ نے جو ہے حضرت ہاجرہ جو خادمہ ملی تھی حکمران کی طرف سے، اس کا نکاح جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ ملک شام رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اسماعیل علیہ السلام، اور حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں دونوں کو جو ہے میرا گھر جو ہے مکہ مکرمہ میں اس گھر کے قریب چھوڑ کر واپس آ جاؤ، تم نے وہاں نہیں رہنا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اونٹ پہ سوار ہوئے، بیوی کو بٹھایا، بچے کو اس کی گود میں، پانی لیا، کھجوریں دیں، تو اونٹ پر جو ہے وہ سفر کیا مکہ مکرمہ کا۔ جب یہاں بیت اللہ کی وادی میں پہنچے تو وہاں جو ہے حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرا کر خود جو ہے وہ چل پڑے، واپس چل پڑے ملک شام کی طرف۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمیں کس سپرد کر رہے ہو؟ یہاں تو جنگل ہے، کوئی خشک پہاڑ ہے، کوئی انسان نہیں یہاں پر رہتا، بالکل سنسان ہے، کس کے سپرد کر رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا، چند مہینے تربیت کی ہے، ان کے ساتھ رہی ہیں تو کتنی عظمت کو پہنچ گئی ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں اور ان سے نیکی نہ حاصل کریں، ان سے اللہ کے دین کی تربیت نہ حاصل کریں، وہ بڑی بدبخت ہوتے ہیں، بڑی بد نصیب ہوتے ہیں۔ جو بندہ کسی نیک آدمی کے پاس رہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس نیک آدمی سے زیادہ فائدہ اٹھا لے۔ لوگوں کی نسبت جو 24 گھنٹے جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے نیکی والا آدمی، اس کو چاہیے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے گھروں کا جو ہے جاہل عورتوں نے، خبیث عورتوں نے جو ہے ہمارے گھروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اولادوں کو نافرمان بنا دیا ہے، جھوٹ بول بول کر، اور کیا کچھ نہیں کیا جو ہے گھروں کے اندر، کیا کچھ نہیں ہوتا، اور سارا یہ فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ مرد بیچارہ جو ہے وہ تو روزی کے دندے میں جو ہے صبح جاتا ہے شام آتا ہے، تو وہ جو بیچارہ وہ تو آ کر تھک ہار کر جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے۔ سارا دن جو ہے وہ سبق الٹے سیدھے جھوٹ کے، فتنوں کے، نفرتوں کے سبق جو ہے وہ ماؤں نے پڑھانے ہوتے ہیں بچوں کو۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ چند مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کتنی عظیم ہو گئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، انہوں نے عرض کی ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، پانی ختم ہو گیا، چند دن کے کھجوریں ختم ہو گئیں، پریشان بہت زیادہ تھی۔ جب پانی ختم ہوا تو صفا مروہ پہاڑیوں پر جو ہے چکر لگانا شروع کر دیے پانی کی تلاش میں، اور ہر چکر میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیتی کہ کہیں کوئی جنگل کا بھیڑیا کوئی اور جانور نہ اٹھا کر دے جائے۔ وہ 7ویں چکر کے آخر میں جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ گیا، چشمہ نکلا۔ بڑی خوش ہوئیں اور پانی کو جو ہے اس کے ارد گرد مٹی کی جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے لگی اور کہنے لگی زم زم رک جا رک جا، پانی پھیلنے لگا۔
تو کہنے لگی زمزم، پانی رک جا رک جا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چشمہ جاری کر دیا۔ پھر جو ہے اس طرح جو ہے وہ یمن سے جو قافلے جایا کرتے تھے ملک شام کی طرف، تجارت کے قافلے، اور ملک شام سے واپس جو ہے یمن کی طرف آیا کرتے تھے، تو یہ مکہ کے قریب سے قافلے جو ہے وہ گزرتے تھے۔ جدہ کے قریب رستہ جاتا ہے ساحل سمندر کا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں بلندی میں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جان لیا کہ یہ پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں پانی لازمی ہے، یہ خشک پہاڑ ہیں، یہاں پانی ضرور ہوگا۔ چنانچہ وہ آئے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک اس کا بچہ ہے اور پانی ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی پانی کی، انہوں نے کہا دے دو، ٹھیک ہے دے دو، استعمال کر لو۔ پھر جو ہے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہوتی رہی۔ قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور قرآن کہتا ہے فلما بالغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے، اس عمر کو بچہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، جب وہ بھاگتا دوڑتا ہے، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت پیار کرتا ہے، تو بچہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اب دوسری آزمائش، اللہ رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا بیٹا اسماعیل جو ہے، خواب میں فرمایا کہ اس کو ذبح کر تو میرے لیے۔ چنانچہ آئے ملک شام سے، اور آ کر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اور خواب جو ہوتا ہے نبی کا وہ حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر دوں اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دیکھیں کتنی عظیم عورت ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، ذبح کر دیں۔ بیٹے سے کہا، انہوں نے یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ ماں بھی جھک گئی اللہ کے حکم کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جھکے ہوئے تھے، بیٹا بھی جھک گیا۔ کتنی خوش قسمتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، بیوی بھی سب سے اعلیٰ ملی، جس کا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کا صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ یہ عظمت دی اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب دونوں کی طرف سے قربانی کے لیے جو ہے رضامندی مل گئی، تو مکہ سے جو ہے بیت اللہ کے پاس جو ہے تھی، وہاں سے مینا کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے، اور جہاں حاجیوں کے پتھر مارنے کے لیے ایک ستون بنے ہیں، 3 ستون ہیں، وہاں جب پہنچے تو تینوں جگہ پر شیطان نے جو ہے بلانے کی کوشش کی، اور وہ اٹھا کر جو ہے پتھر پھینک دے شیطان کی طرف، غائب ہو جاتا۔ پہلے مقام پہ، پھر دوسرے مقام پہ، پھر اس نے جو ہے کوشش کی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو وسط میں ڈالنے کی، انہوں نے پھر پتھر اٹھا کر مارا، پھر غائب ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا، پھر اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا، حتیٰ کہ یہ 3 مقامات سے آگے جو ہے مینا کا وہ حصہ جہاں قربان کرنا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں بیٹے کو لے کر پہنچے، اور بیٹے کو مینا میں منہ کے بل لٹا دیا،
اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور چھری چلانا شروع کر دی، لیکن چھری جو تھی وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی کرنا تھا اس نے اللہ کے حکم سے کرنا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے نمرود بادشاہ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا حکم دے کر، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے نمرود کی آگ کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور امن والی ہو جا۔ جس طرح آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اس طرح اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ خبردار میرے پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کا بال بھی نہیں کاٹنا، چھری کی کیا وجہ سے وہ کاٹتے۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کے پٹی بدی ہوئی ہے، چھری چلا رہے ہیں گردن پر۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر پوری نیک نیتی سے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں ذبح ہونے کے لیے۔ زمین و آسمان نے یہ عجیب ہی واقعہ دیکھا کہ باپ اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ کائنات نے عجیب و غریب یہ معاملہ دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت سے مینڈا لے جاؤ اور جا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو لٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لو۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جو ہی مینڈے کی گردن جو ہے اسماعیل علیہ السلام چھری سے نکلے اور گردن مینڈے کی جو ہے وہ چھری کے نیچے آئی تو چھری جو ہے اس کو حکم ہوا، اس نے مینڈے کی گردن جو ہے اس کو کاٹ دیا، قربانی ہو گئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے جب پٹی کھول کر دیکھی تو جو ہے اسماعیل بیٹے کی جگہ جو ہے وہ مینڈا قربان ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کل صدقت رویا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ آزمائش تھی، یہ دوسری آزمائش۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، وہ یمن کے وہ عربی خالص عربی جو یہاں آباد ہوئے تھے آ کر، ان میں سے ان گھروں میں سے ایک نوجوان عوروں کے ساتھ شادی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو ملو، کس حال میں ہیں؟ ملک شام سے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ بیوی کہنے لگی یہ شکار کرنے گئے ہیں، اس وقت گھر میں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کہا جی بہت برا حال ہے، بھوکے ہم رہتے ہیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام جانچ لیا انہوں نے کہ یہ عورت جو ہے ناشکری ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا بہت برا حال ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو تبدیل کر دے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، آدمی بیچارہ محنت مزدوری کر کے آئے، سارا دن کھیلتی ہے، سارا دن عورتوں کے ساتھ گپ شپ ہے، سب کچھ ہوتی ہے، گاؤں میں دریک کے سائے درخت کے سائے میں سب بیٹھی ہوتی ہیں دوپہر کے وقت گرمیوں میں، اور خوب جو ہے ہنستی ہیں۔ جو ہی آدمی آتا ہے پٹی باندھ دیتے سر، ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، میں نے اس گھر میں کچھ نہیں دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دے گا انشاءاللہ۔ تو حکم ہوا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو تبدیل کر دیں، اور واپس آ گئے۔ وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پیغام دے کر واپس آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، شام کو پوچھا آج کوئی نیا واقعہ؟ جی ایک بابا جی آئے تھے تمہارا پوچھتے تھے، میں نے کہا شکار کرنے گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی بہت برا ہے، ہم تو بھوکے رہتے ہیں۔
تو بابا جی کہنے لگے کہ اس طرح کرنا کہ تو ان کو کہنا میرا سلام کہنا اسماعیل علیہ السلام کو، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو تبدیل کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کہا وہ تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور مجھے حکم دے گئے کہ میں تیری جگہ کسی اور عورت کو لے آؤں، تجھے نکال دوں گھر سے۔ تو نے نہ شکری کی ہے اللہ کی کہ ہمارا بہت برا حال ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کوئی اور شادی کر لوں گا، یہ میرے باپ کا حکم ہے۔ یہاں تو باپ جو ہے ان کو ٹھڈے مار دیتے ہیں۔ میڈم آ جاتی ہے اور جن بن کر آتی ہے کہ خبردار کوئی مجھے نظر نہ آئے آدمی کے رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، ماں باپ میں سے، اور پھر اس کے کہنے پر جو ہے وہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اولڈ ہاؤس میں عورتیں اور مرد ہیں جن کے جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے واقعات آتے ہیں کہ بیٹے کو پڑھایا، اس کو نوکر کروایا، شادی کی، اس نے جو ہے اب جو ہے شادی کے بعد جو ہے میڈم کے کہنے پر جو ہے گھر سے ہی نکال دیا۔ ماں باپ کی تو کوئی قیمت نہیں، اتنا نافرمان بیٹا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا، نمازیں نہیں پڑھائی، اس کو آداب نہیں سکھائے، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں سکھایا کہ بڑے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پیش آنا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، جب تم نے سکھایا ہی اس کو کچھ نہیں ہے، جہل ہی رکھا ہے، تو پھر اس کو جہالت ہی دکھائے گا ماں باپ، اور کیا کرے گا؟ اس ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ اگر اس کو قرآنی تعلیمات دیتے ماں باپ تو وہ جو ہے شرم و حیا والا ہوتا، بڑوں کے سامنے گردن جھکانے والا ہوتا، دھکے دینے والا نہ ہوتا ماں باپ کو۔ یہ قصور ماں باپ کا ہے۔ اگر انہوں نے محنت نہیں کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے دنیا میں، دنیا دیکھے کہ انہوں نے جو ہے لاڑلے جو ہے تیار کیے تھے، جاہل بنائے تھے انہوں نے، ان کو کچھ آداب نہیں سکھائے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، سارا دن جو ہے موبائل چلتے ہیں، سارا دن جو ہے فضول حرکتیں ہیں، اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے، نہ رب کا ہے نہ کسی بڑے کا ہے، کچھ نہیں، احساس ہی کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام سے بھیجا، جاؤ اپنے بیٹے کو مل کر آؤ۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری بیوی جو تھی وہ گھر میں تھی، اس نے دروازہ کھولا، جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ اپنا اسماعیل کہاں ہے؟ جی وہ تو شکار کرنے گئے ہیں۔ تو تمہارا گزر اوقات کیسا ہے، گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ جی بڑا ہی اللہ کا احسان ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ نہیں کہ نئی بیوی آنے کے بعد جو ہے خزانے گھر میں آ گئے تھے، چاولوں کے، گندم کے، نہیں، اجاڑ ہے بالکل۔ شکار مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں پکا کر، نہیں بھائی میں ملتا ہے تو پانی زمزم کا پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ حالت وہی تھی، لیکن یہ اللہ کی بندی ایسی خوش نصیب تھی کہ اس نے کہا جی ہم پر بڑا اللہ کا احسان ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا اچھا اسماعیل آئیں شام کو تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ اسماعیل چلے گئے واپس مڑ کے شام میں۔ اب دیکھیں یہ آزمائشیں ہیں، یہاں رات رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنے جو ہے سفر کر کے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، پوچھا آج کچھ نیا واقعہ، کہا جی ایک بابا جی آئے سے اور مجھے انہوں نے پوچھا تھا کہ اسماعیل کہاں ہیں، تو میں نے کہا جی شکار کرنے گئے۔ انہوں نے پوچھا تمہارا گزارا کیسا ہے؟ میں نے کہا جی بڑا اللہ کا احسان ہے، ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے۔ کیا اچھا تھا، شکار مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو زمزم پی کے سو گئے۔ خوش نصیب عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جس بندے نے ماں باپ نے احسان کیا ہے،
جو ان کا جو ہے شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کروائی تھی عیش و عشرت کے لیے، اب یہ جو ہے یہ نامراد پہ پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا قصور کیا، یہ نہ پیدا ہوتے۔ اور کئی مائیں جو ہے وہ بالکل جو ہے اولادوں سے جو ہے لا تعلق ہوتی ہیں، جو مرضی کرو، جو مرضی شیطان بن جاؤ، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، بے شک نہ نمازیں پڑھو، بے شک نہ قرآن پڑھو، ان کا ایمان ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ جو ہے ساری قوم پر جو ہے یہ جملہ مسلط ہے اس وقت، پوری قوم پر یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان نہیں ہے، کہ ہم سے کسی نے حساب نہیں لینا، اس زندگی کا ہم سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے جو ہے کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا، زیادتی نہیں تو کسی کا حق تو نہیں کھایا تھا۔ یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، اولادوں کو جو ہے موبائل دے دیے ہیں اور سارا دن جو ہے موبائل، رات بھی موبائل، راتوں کو نہیں سوتے، دن رات موبائل کے ساتھ ہی لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ خاندانی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کرتی ہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت بڑا سبق سکھائے گا، بہت بری سزا دے گا۔ تو یہ تھے آزمائشیں تھیں اس ابراہیم علیہ السلام پر، جو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہمارے حکم جو تھے وہ پورے کر کے دکھا دیے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں جاعلوں کا بنانے والا ہوں تجھ کو اے ابراہیم علیہ السلام، للناس سے واسطے تمام لوگوں کے، امام رہبر، آگے چلنے والا۔ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے بڑی قربانی دی ہے اور میں تجھے ہے دنیا کا امام، قیامت تک کے مسلمانوں کے جو ہے وہ، ویسے تو امام الانبیاء ہیں اس امت کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاری اور ساری رکھا، جیسے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفا مروہ کے درمیان جو ہے بھاگنا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ میں توحید کا ماننے والا ہوں، میں امن پسند ہوں، تم رب کے ساتھ شرک کرنے والے جو ہے تم ظالم ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بات جو تھی اللہ نے قیامت تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے نکلنے والی بات جو ہے یہ مسلمانوں پر لازم کر دی کہ امن پسندی جو ہے کھرے ایمان میں ہے، ایمان خالص بنا لو، معاشرے کے اندر جو ہے امن پیدا ہو جائے گا، اور اگر ذرا بھی ایمان میں خرابی آ گئی تو ظالم بن جاؤ گے، پھر جو ہے تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ فرمایا کہ کالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، من ذریتی، اور میری اولاد میں سے، یا اللہ مجھے تو امام بنا رہا ہے تو میری اولاد میں سے، دیکھیں اولاد کا کتنا فکر ہے، فوراً سوال کیا یا اللہ میں من ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر ہی نہیں، جو مرضی کریں، نہیں نماز پڑھتے ہم نہیں ان کو کہتے نماز پڑھو، نہیں قرآن پڑھتے ہم نہیں ان کو کہتے قرآن پڑھو۔ ہم جو ہے کیونکہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے آزاد چھڑ دو، انہوں نے آزاد کا مطلب انہوں نے نافرمان بنا دو، انہوں نے آوارہ گردی سکھا دو، چھڑ دو انہوں نے آوارہ۔ فرمایا کہ من ذریتی، اللہ جی میری اولاد میں سے بھی لوگوں، میری اولاد کو بھی امامت دے گا۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا عہدی، میرا عہد، الظالمین، حقیقی ظالموں، جو اے ابراہیم جو تیری امت میں سے، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے میرے ساتھ، میری حق تلفی کرنے والے ہوں گے، میری عبادت کی بجائے، میرے قرآن کی بجائے کسی اور کی کتابیں پڑھیں گے، کسی اور کا حکم مانیں گے، کوئی اور کسی اور کے پیچھے لگیں گے،
ایسے ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے جو مجھے چھوڑ کر میرے مقابلے میں میری مخلوق کو جو ہے میرے برابر کر دیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی مانیں گے، میرے آسمانی دین کی بجائے جو ہے وہ اپنے من گھڑت دینوں کی مانیں گے، ان ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ لا ینالو ینالو یا سے فعل مضارع معروف ہوا، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اتمہ جو ہے یہ بھی فعل ماضی ہے، فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کالا فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل جب بنایا ہم نے البیت خاص گھر کو، مثابتاً ثواب کی جگہ، للناس واسطے تمام لوگوں کے، وامنا اور امن کی جگہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اپنے گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے بیت اللہ، اس کو ہم نے ساری دنیا کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا۔ دنیا میں ایک نماز کا ثواب جو ہے 1 سے 27 تک ملتا ہے، لیکن وہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اس طرح دیگر جو کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ثواب جو ہے مکہ مکرمہ حرم کی وجہ سے، بیت اللہ کی طرف سے وجہ سے باقی کے جو ہے نیکیاں ان کا ثواب بھی بڑھا کر دے گا۔ فرمایا کہ جب بنا دی وائس جالنا، اور جب بنایا ہم نے البیت خاص گھر کو مثابتاً ثواب کی جگہ، للناس سے واسطے تمام لوگوں کی، امنا اور امن کی جگہ۔ بیت اللہ جو ہے مسجد الحرام جو ہے اس کی حدود گول دائرے میں رنگ روڈ جس طرح ہوتی ہے، حدود ہے اس کی دائرے کی صورت میں، اس دائرے کے اندر کوئی پتا بھی، کوئی ٹہنی درخت کی نہیں توڑ سکتا، کوئی کسی جاندار کو نہیں اذیت دے سکتا، مار نہیں سکتا۔ ہاں اذیت والا کوئی سانپ بچھو ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے، ورنہ عام جانور جو ہیں ان کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ کوئی دنگا فساد، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کی، بالکل امن کا گھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَاتَّخِذُوا، اور تم پکڑو، فعل امر ہے، اور سے جمع انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جعلنا فعل ماضی ہے، آخر میں نا کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر نحن ضمیر اس کا فاعل ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور پکڑو، من مقام، کھڑے ہونے کی جگہ سے، من کے معنی سے، مقام کے معنی کھڑے ہونے کی جگہ، ابراہیم علیہ السلام کی مصلی، نماز کی جگہ۔ جب تم بیت اللہ کے عمرے کے لیے یا حج کے لیے جو ہے 7 چکر پورے کر لو تو مقام ابراہیم وہ گنبد سے بنا ہوا سنہری رنگ کا چھوٹا سا گنبد ہے جس کے اندر پتھر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے، جیسے گارے میں جو ہے پاؤں جو ہے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو ہے اس پتھر میں دھنسا دیے، معجزہ دکھا دیا دنیا کو کہ میں یہ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے پہاڑوں کے پتھر لا لا کر دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں جو ہے وہ بلند کر رہے تھے، اور جدھر بھی جو ہے وہ جاتے یہ پتھر جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر جو ہے دیواریں تعمیر کی، انہوں نے بلند دیواریں بیت اللہ کی۔ تو یہ جو پتھر ہے اس کو رکھا ہوا ہے، یہ بیت اللہ کا دروازہ جس سمت ہے اسی سمت جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے سنہری رنگ، اس کے اندر یہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو ہے گارے کی طرح دھنسے ہوئے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے کہ جب جو ہے حاجی جو ہے عمرہ کرنے والے جو ہیں جب بیت اللہ کے 7 چکر لگا لیتے ہیں تو 7ویں چکر کے بعد اس مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل جو ہے طواف کے وہ جو ادا کریں گے، تو یہ ہے مقام ابراہیم۔ تو ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ پکڑو من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف مقام، اور مصلی یہ بھی اس میں ظرف مکان ہے، نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَأَحِدْنَا، اور وعدہ دیا ہم نے، یا وعدہ بھیجا ہم نے، حکم بھیجا ہم نے، عہد کے معنی وعدہ یا حکم، یہاں پر حکم۔ وَأَحِدْنَا، اور حکم دیا ہم نے،
فعل ماضی ہے، نا کی وجہ سے نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی، وعہدنا اور حکم بھیجا ہم نے، طرف الی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور طرف اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں باپ بیٹوں۔ جب بیت اللہ تیار ہو گیا تو ہم نے دونوں باپ بیٹوں کو حکم دیا کہ ان یہ کہ طہرا تم دونوں پاک کر دو، طہرا طہارت، لفظ اس سے نکلا پاکیزگی، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کر دو، یہ فعل امر ہے دو کے لیے، اور انتما اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ بیت یا گھر میرا، ہم نے اللہ فرماتے ہیں جب بیت اللہ تیار ہو گیا تو ہم نے باپ بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کو، میرے گھر کو جو ہے پاک کر دو، بالطائفین واسطے تمام طواف کرنے والوں کے، طواف کے معنی چکر لگانا، بیت اللہ کے چکر جو لگانے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو، والعاکفین اور واسطے اعتکاف کرنے والوں کے، عاکفین اعتکاف کرنے والے جو عبادت کے لیے بیٹھنے والے ہیں مسجد کے اندر۔ اعتکاف کیا ہے؟ عبادت کے لیے بیٹھنا مسجد میں۔ والعاکفین اور واسطے اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع اور واسطے تمام رکوع کرنے والوں کے، السجود اور واسطے تمام سجدہ کرنے والوں کے، ان سب لوگوں کے لیے میرے گھر کو اے ابراہیم اسماعیل علیہم السلام میرے گھر کو پاک کر دو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، فعل امر ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ھذا اس کو، بلدن شہر، آمناً امن والا۔ اب بیت اللہ تیار ہو گیا، لوگوں کے آنے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اذان دو، اذان دی، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی آخری کناروں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی۔ اب فرمایا کہ نیا حکم کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے، نیا حکم نہیں، ساری ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے حکم دیے وہ پورے کر دیے، باپ بیٹے نے بیت اللہ تعمیر کر کے پھر اس کو پاک صاف کر دیا، اور اس کے بعد ابراہیم التجا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ھذا اس کو، بلدن شہر، آمناً امن والا، یا اللہ اس مکہ کی جو تیرے گھر کی بستی ہے اس کو امن کی بستی بنا دے، کہ یہاں کوئی دنگا فساد نہ ہو، کوئی کسی قسم کا ظلم زیادتی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو کسی کو، ایسا پرسکون گھر بنا دے کہ جو بھی یہاں آئے اس کو سکون ہی ملے۔ ورزق اور تو رزق دے، اہلا رہنے والوں کو، ہو اس گھر کے، من الثمرات تمام پھلوں میں سے، اس گھر کی بستی کے رہنے والوں کو دنیا جہان کے پھل جو ہے وہ عطا کرنا، دعا کر رہے ہیں۔ من ان لوگوں کو، آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم اور ساتھ خاص دن، الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، ان کے لیے جو ہے تمام قسم کے پھل جو ہے اس کے رہنے والوں کو عطا فرما۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر اور جس نے بھی کفر کیا، اس مکہ کے رہنے والوں میں سے جس نے بھی کفر کیا، میں دنیا جہان کے پھل جو ہے ہر روز پورا سال جو ہے ان کو عطا کروں گا، لیکن ان میں سے جو کفر کرے گا، میرا انکار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ پس میں فائدہ دوں گا، سامان دوں گا، اس شخص کو، انکار کرنے والے کو، قلیلاً تھوڑا سا، میں اس کو مکہ کا رہائشی ہوتے ہوئے میں کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ پہنچا دوں گا دوسروں کے ساتھ۔ جب اس گھر میں جو ہے دنیا جہان کے پھل آئیں گے اس بستی میں تو وہ بھی کھا لیں گے کافر جو ہیں، لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے۔ ثم پھر
ازترہو، میں مجبور کر دوں گا اس کافر کو، الی طرف عذاب النار، عذاب خاص آگ کے۔ ان مکہ والوں میں سے، اس امن کی بستی میں سے کے رہنے والوں میں سے جو انکار کرے گا میرا، میں اس کو اس کی زندگی تک جو ہے فائدہ پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد میں ازترو میں مجبور کر دوں گا، اضطراری حالت، اردو میں استعمال لفظ ہوتا ہے اضطراری، مجبوری کی حالت، بے چینی کی حالت، بے سکونی کی حالت۔ تو ازترو الف سے فعل مضارع ہے، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ازترو میں مجبور کر دوں گا، بے بس کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، طرف عذاب خاص آ کے۔ میں اس کو دنیا میں جتنی اس کی زندگی ہے تو فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد میں سیدھا اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ آگ جو ہے برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ، دنیا سے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے ان کے لیے بہت برا ہوگا، جن کو ان کے کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَإِذْ، اور جس وقت یرفع، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، خاص گھر کی، من کے معنی سے یہاں پر کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خاص گھر یعنی اللہ کے گھر کی دیواریں جو ہے وہ ان کو یرفع، اٹھا رہے تھے، یعنی بلند کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ اور کیا پڑھ رہے تھے؟ اب پہلی دعا ہوگی مکہ کی بستی کے لیے کہ ان کو یا اللہ امن دینا، دوسری بات ان کو پھل دینا دنیا جہان کے، اور جو ہے اس کے بعد آگے جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، خاص دیواریں، من البیت، خاص گھر کی، بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل ہو، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے تعمیر کر رہے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، وہ کہہ رہے تھے اے رب ہمارے، تقبل، تو قبول فرما لے، منا، ہماری طرف سے، من کے معنی سے یا طرف سے، نا کے معنی ہم یا ہماری، تو تقبل، ربنا، وہ کہہ رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما لے، منا، ہماری طرف سے۔ اب یہ جو ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کوئی نیکی کریں، تو اس کے بعد اللہ سے دعا کر دیا کریں کہ اللہ میں نے جو نیکی کی ہے اس میں کوئی کوتاہی ہے، غلطی ہے، معاف فرما دے، اور میری نیکی کو ضائع نہ کرنا، میری نیکی کو قبول کر دے۔ یہ ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ ربنا تقبل منا، کہ ربنا تقبل منی، اگر ایک ہے تو منی، میری طرف سے، منی یہ لگ جائے گی، اگر جمع ہے تو ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے جو ہے قبول فرما لے، انکا، بے شک تو، انت، تو ہی، السمیع، و حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو میں غلطی کر گیا، یہاں جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی دعا یہاں نہیں ہے، دوسرے مقام پہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ دعا کی کہ اللہ وبس فیہم، ان مکہ والوں میں ایک بھیج، مقرر کر، رسول، ایک پیغمبر، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کر دے۔ اور یہاں پر جو یہ دعا دوسرے مقام پر ہے نبی علیہ السلام کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، ان کی دعا قبول کر کے اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام اس مقام پہ فرماتے ہیں جہاں یہ آیت آگے آ جائے گی، دوسرے مقام پہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، ان کی دعا سے مجھے نبوت اور رسالت ملی ہے۔ فرمایا کہ
انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہم سے ہماری طرف سے یہ کوشش قبول فرما، انا کا بے شک تو ہی السمیع و حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے دعاؤں کا، العلیم حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا دے ہم کو مسلمین دونوں مسلمان، مسلم ایک، مسلمان یا مسلمین دو مسلمان، اور مسلمون یا مسلمین سب مسلمان۔ یہاں مسلمین جو ہے اس میں تثنیہ ہے دو کے لیے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا دے ہم کو مسلمین دونوں ہی جھکنے والے مسلمان، مسلمان کے معنی اللہ کے حضور جھکنے والا، اللہ کا واسطے اپنے، اور میں نے ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی امتن ایک جماعت کو مسلمتن جھکنے والی بنا دے، اپنے سامنے جھکنے والی بنا دے، مسلمان جماعت بنا دے، اللہ کا واسطے اپنے، وہ آرے اور تو دکھا نہ ہم کو مناسکا قربانی کے طریقے یا حج کے طریقے، نہ ہمارے، دکھا سے معنی کا معنی ہے سکھا، اور ہم کو ہمارے حج قربانی کے طریقے جو ہے وہ سکھا دے، یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ وتوب اور تو ترس کر، توبہ قبول کر، تو توجہ فرما علینا اوپر ہمارے، اے اللہ ہم دونوں ماں بیٹے باپ بیٹے پر تو ترس فرما، نرمی فرما، شفقت فرما، انا کا بے شک تو ہی التواب و حقیقت میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے وہ دعا آگے نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج مقرر کر، فیہم بیچ ان مکہ والوں کے، رسولاً ایک پیغمبر، منہم انہی میں سے، ہم کے معنی ان یا انہی، من کے معنی میں سے، ربنا اے ہمارا وبعث اور تو مقرر کر، بھیج، فیہم بیچ ان مکہ والوں کے، رسولاً ایک پیغمبر کو، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرے پڑھے، علیہم اوپر ان کے آیات کا، تیری آیتیں نصیحتیں، حکم فیصلے، وَيُعَلِّمُ اور وہ تعلیم دے سکھائے، ہم ان مکہ والوں کو، الکتابہ خاص کتاب، آسمانی کتاب، فرقوں کی کتابیں نہیں، خاص کتاب، آسمانی کتاب، لوگوں کو سکھانے کے لیے آسمانی کتاب ہے، مکہ والوں کو، دنیا والوں کو سکھانے کے لیے خاص کتاب ہے، آسمانی کتاب، یہ فرقوں کی بنائی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کو برباد کرتے ہیں، بس یہ ہمارے بزرگ کی کتاب پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ، اور رائے بنڈوا نے ایک کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، بس وہ ساری دنیا تے ایک کوئی پھری جا رہے، قرآن نو ہاتھ نہیں لاؤ۔ میں گلگت کی ایک مسجد میں تھا، پڑھا رہا تھا ترجمہ، تو میرے پاس دائیں ہاتھ بیٹھ کے بزرگ سفید داڑھی والے بیٹھ گئے، میں نے سپارہ کھول کر ان کو پکڑا دیا، میں کہ یہ وہی شامل ہو جائیں، انہوں نے سپارے کو الٹ پلٹ کر کے اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو بعد میں جب وہ چلے گئے، مجھے اسٹوڈنٹ کہنے لگے، سر آپ نہیں جانتے یہ تو تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، یہ تو وہ مولوی الیاس کی کتاب پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ نے اس کو قرآن کھول کر دے دیا۔ اس نے اس کو کیسے، اور یقیناً ایمانداری کی بات، لعنت ہے جھوٹ بولنے پر، اس نے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ کر سپارے کو اور رکھ دیا اس کو۔ کہتے ہیں یہ سر یہ تبلیغی جماعت ہے، اس کو اگر آپ دیتے نا مولوی ریاض کی کتاب تو پھر یہ پڑھ لیتا، بڑے شوق سے پڑھتا، قرآن نہیں یہ پڑھتے۔ تو اللہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ذمہ داری دی ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کو سکھائے، الکتاب خاص کا کتاب، آسمانی کتاب، کسی مولوی کی لکھی ہوئی، فرقے کی لکھی ہوئی جو ہے کتاب نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے کوئی کتاب لکھ سکے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی سی بات ہی ہمیں سمجھ آ جائے تو بڑا خیر بیڑا پار ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص بھی روئے زمین کا جو ہے کتاب لکھ نہیں سکتا،
اس کے پاس علم ہی نہیں ہے ایسا جیسا علم جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی آسمانی کتاب کو جو ہے لوگوں کو پڑھایا، تو ہم جو ہے وہ اپنے مولوی اور جو ہے جس کو پتہ ہی نہیں قرآن کا، اس کی کتابیں ہم کس طرح پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہمیں کچھ شعور نہیں ہے۔ فرمایا بعد حکمت، اور خاص حکمت سمجھ بوجھ، اس قرآنی آیت کی حکمت، اس کی سمجھ بوجھ سکھائے، اس کا ترجمہ تب بتائے کہ لوگ جو ہے لوگوں کو سکھائے کہ قرآن جو ہے آسمانی کتاب جو ہے کیا کہتی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھو اور پوچھو کہ کیا حکم ہے ہمارے لیے، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہ کتاب تو آئی تھی اس لیے ہم نے اس کو جو ہے ریشمی غلافوں میں خوشبو لگا کر بند کر کے رکھ دیا کہ میاں صاحب آپ یہاں آرام کریں، ہمارے گھر میں جو ہے مولوی کی بنی ہوئی کتاب کافی ہے، آپ غلاف جو ہے غلاف کے اندر آرام کریں، آپ جو ہے ہم آپ کو جو ہے دنیا میں نہیں لے کے جائیں گے، بس آپ جہاں غلاف کے اندر رہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رب کی عدالت ہوگی اور نبی علیہ السلام کا مقدمہ ہوگا ہمارے خلاف کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے، میرا کلمہ پڑھنے والی اس قوم نے اتخذوا هَٰذَا الْقُرْآنَ پکڑا تھا اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا، انہوں نے اس قرآن کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کے جو ہے سمجھ بوجھ کو چھوڑ ہی دیا تھا، اس کو بغیر سمجھ بوجھ کے پڑھتے تھے۔ یہ واحد مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں بغیر سمجھے پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، اور دھڑا دھڑ جو ہے بچوں کو جو ہے حفظ کروا رہے ہیں، اور وہ حفظ سارے کا سارا حفظ جو ہے جو ہی وہ نکلتے ہیں مدرسے سے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دشمنی ہے اس قرآن پاک سے، میں نہیں کہتا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کہتی ہے، رب کہتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اس قرآن کے سمجھ کر پڑھنے سے جو ہے لوگوں کو روکتے ہیں یہ جاہل مولوی، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں، سادہ پڑھتے، حفظ طوطے کی طرح رٹا رہے ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں، رٹا رہے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جملے کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، نہیں پتہ ہے۔ پوچھ کر دیکھ لیں، مدرسے بھرے ہوئے، رٹا لگوائی جا رہے ہیں۔ یہ اسلام دشمنی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آیتیں پڑھو، بے شک دیکھنا ہے کہ تم ان کو سمجھ کر پڑھو، اور فرمایا کہ جس کے پاس میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے وہ اس کو آگے پہنچائے۔ تو ایک آیت ہم نے تو اس کا علم حاصل ہی نہیں کیا، پہچانا ہم نے کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پیغمبر اس کو خاص کتاب مکہ والوں کو پڑھ کر سنائے اور اس کی خاص حکمت، سمجھ بوجھ، تفسیر سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، جسمانی طور پر جسم پاک، کپڑے پاک، اور قرآن کی نصیحت سنا کر ان کا دل پاک کر دے۔ یہ یاد رکھیں، دل کی پاکیزگی جو ہے وہ قرآن تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سیکھیں گے، ان پر عمل کریں گے تو دل پاک رہے گا، اور دل پاک رہے گا تو جسم کے سارے اعضاء، آنکھیں پاک، کان پاک، دماغ پاک، ہاتھ پاک، شرمگاہ پاک، ہر چیز پاک۔ اور دل کو پاک کرنے والا جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، کلمہ طیبہ کے بعد دل کو پاک رکھنے والا جو ہے یہ قرآن ہے، اور یہ روح کی غذا ہے، ہماری روح جو ہے جسم کے اندر اس کی غذا یہ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ اس کی روح، اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو روح زندہ رہے گی اور دل پاکیزہ رہے گا، اور اگر قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھا تو دل بھی ناپاک ہو جائے گا اور روح جو ہے وہ بھی مر جائے گی، مردہ ہو جائے گی۔ کسی جسم کو خوراک نہ دو تو وہ بیچارہ وہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر ان کو پاک کرے۔
تو پاک کس سے کرنا ہے؟ زمزم سے نہیں۔ زمزم تو ٹھیک ہے، مکہ والے پاک ہو جاتے ہیں، نہا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، ہم کہاں سے زمزم لائیں گے؟ نہیں، پاک کرنا ہے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک لوگوں کو سکھائیں گے، اس کی حکمت، اس کی تفسیر، اس کی سمجھ بوجھ سکھائیں گے تو سارا جسم پاک ہو جائے گا، دل و دماغ پاک ہو جائیں گے۔ فرمایا انکا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں انکا، بے شک تو ہے اللہ، انت تو ہی، العزیز و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم و بہت زیادہ دانائی والا ہے، عقل و شعور والا ہے۔ عقل مند بننا ہو کسی نے تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، تمدن آفرین خلا کی آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ زمانہ جاہلیت میں جو پانی پر جو ہے جھگڑتے، قتل و غارت کرتے، جو ایسے ایسے ظلم کرتے، ایسی حرکتیں کرتے کہ انسانیت شرما جاتی تھی، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا، ان کو قرآن پڑھایا، ان کو قرآن کی حکمت سمجھ بوجھ سکھائی، اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا کے امام بنا دیا، سب سے افضل بنا دیا۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام جو ہے وہ اس امت کی کریم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بدو جو اونٹ چلانے والے تھے ریگستانوں میں، جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نیکیوں کے، فتوحات کے، کامیابیوں کے، علم کے تمام دروازے جو ہے اللہ نے کھول دیے ان پر۔ پھر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ پھیل گئے، دنیا کے کتنے ملک جو ہے ان کو فتح کیا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام جہاں تک جا سکتے تھے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے وہ وہاں تک پہنچے، اور انہوں نے کون سی کتاب بچائی؟ اللہ کے قرآن کو بچایا۔ کسی مولوی کی کتاب اس جو ہے دور میں نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں کسی بھی فرقے کی کتاب اور کسی بھی فرقے کی کتاب نہیں، فرقہ ہی کوئی نہیں تھا سوائے منافقین کے، نہ فرقہ تھا نہ کوئی اور کتاب تھی، صرف ایک قرآن تھا جس کو لے کر جو ہے انہوں نے دنیا تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ انکا، بے شک تو انت تو ہی العزیز و حقیقی زبردست ہے، اپنی مخلوق پر جو ہے غالب آنے والا ہے، الحکیم و حقیقی دانائی والا ہے، سمجھ والا، بوجھ والا ہے۔ میں اپنی کلاسوں میں اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے پیسے باداموں پر نہ ضائع کرو، اگر تم نے جو ہے عقل مند بننا ہے تو اس قرآن کی آیتیں جو ہمارا سلیبس ہے، حدیث ہے، ان کو سمجھ کر پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عقل و شعور عطا فرمائے گا، آپ سمجھدار ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔